نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ علی المومنین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیات کا ایک قصہ قرآن کریم کا ایک الفاظ جو پیغام مومنوں کے لیے دیا گیا وہ پڑھنے کا شرم ملا ہے، تو اس کی تشریح کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کن لوگوں پہ راضی ہے؟ مومنوں پہ راضی ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کو مانے۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی بات کو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اچھا، پتہ کیسے چلا بھائی اللہ مجھ پہ راضی ہے؟ اس کی کیا کسوٹی ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا اگر چاہتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ راضی واقعی ہو گیا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہم اللہ پہ راضی ہو گئے۔ راضی اللہ اسی پہ ہوگا جو ہم لوگ اللہ پہ راضی ہو جائیں گے۔ بغیر ہم اللہ سے راضی نہ ہوں تو اللہ کی رضا میں میسر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ راضی نہیں ہو رہے۔ جو اگر تھوڑی سی بیماری آئی تو شکوہ کر لیا، غربت آئی تو شکوہ کر لیا۔ جب ہم پورے کما حق ہو جس حال میں اللہ رکھے اس بھی ہم راضی رہ جائیں، سمجھیں کہ ہم پہ اللہ راضی ہو گیا۔ بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اگر معلوم کرنا کہ اللہ واقعی ہم پہ راضی ہے تو پھر یہی ایک دیکھ لیں کہ ہم سارے کے سارے جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پہ اگر ہم راضی ہیں تو گویا کہ اللہ ہم پہ راضی ہو گیا ہے۔ پکا یقین ہے کہ اس میں امید نہیں، یقین ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو گیا۔ قد کیا کہ پھر راضی جو ہوتا ہے، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، سب سے پہلے اسے کیا انعام دیا جاتا ہے؟ نماز کا۔ اسے اللہ تبارک تعالیٰ پکا اور سچا نمازی بنا دیتا ہے۔ تو جو جب پکا اور سچا وہ نمازی اسے بنا دے، جسے نمازی خدا بنا دے، کامل نماز نصیب ہو جائے، تو پھر اسے معراج کیسے نہ ہو؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تمہاری مومن کی دو لوگوں نہیں، سب لوگوں کے نمازیوں کے نہیں، جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں ان کی نہیں۔ کرسی پہ بیٹھے ہیں نہ تو سجدہ ہے، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ تو اس میں کچھ ہے۔ یہ تو ایک ایسے ہی ہے نا۔ یہ نماز وہ بھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے وہ نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی ہے جی، مگر مومن کی نماز وہ ہے جس ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نے کہا کہ میرے جو رسول نے ادا کیا وہ کرے۔ اگر کوئی بھی ایک نماز بھی بتا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کرسی پہ بیٹھ کر پڑھی ہے تو یار پھر ان کی نمازیں بھی کامل ہیں۔ اگر ان کی نماز ایسے نہیں ثابت گئیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو مسجد میں گئے، تشریف لے گئے تو ایک ہاتھ یوں کھڑا ہونے کی سکت نہ تھی، صدیق اکبر رضی اللہ کے کندھے پہ رکھا تو آج نماز ادا کی۔ پتہ یہ چلا یہ نمازیں ہیں۔ اور میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، جب بھی کہیں تکلیف کی شدت اگر بڑھ جاتی ہے تو مجھے یہ محسوس ہونے لگتا ہے نہ جانے میری کوئی وقت آخری تو نہیں آ گیا۔ یہ تکلیف اتنی جو میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ کرتا ہوں کہ نہ جانے کہ میری وقت آخری ہو تو میں نماز تو کر لوں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں۔ جب میں سجدے کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے نہیں پتا وہ تکلیف کہاں گئی۔ مجھے کوئی تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوا۔
ایمان سے کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی احساس نہیں، بعد میں ہوا، آگے ہوا، پیچھے ہوا، مگر نماز میں مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا، صرف یار کی دیدار کا یہ لطف ہوا، تو صحت کا کوئی خیال نہ تھا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوئی کہ میری نماز میں مجھے تکلیف ہے یا کوئی، قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی بیٹھا ہو، وہ جو صحت بھی، تندرستی، عمر، سب کچھ دینے والا ہو، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے پیچھے تکلیف کی شدت بعض کا اتنی ہے کہ چاہتا ہوں شاید ہی میرا وقت آخری تو نہیں آ گیا، مگر اس ڈر سے کہ شاید میرا وقت آخری آ گیا تو میں ایسے کروں کہ نماز تو ادا کر لوں، شاید میرا آخری وقت ہو تو نماز ادا کر لوں۔ تو جب میں نماز میں کھڑا ہوا تو مجھے احساس نہ تھا میری تکلیف گئی کہاں ہے، مجھے کوئی تکلیف کا کبھی احساس نہیں ہوا، کیونکہ یہ تکلیف کی وہ جو توجہ تھی اس وجود کی، وہ ساری کی ساری وہ خالق کائنات کی طرف چلی گئی۔ تو جب خالق کائنات کی طرف جب توجہ چلی جائے تو پھر اپنے بدن کا بھی احساس ہے۔ وہ نمازی نہیں ہے جس کو نمازی کو اپنا آپ یاد رہے، وہ کیا نماز پڑھی ہے اس نے کیا نماز پڑھی ہے؟ نماز وہی ہے جو پورے دین میں داخل ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی نماز کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ اس نمازی کی فائدہ ہے۔ نماز معراج والی وہی ہوگی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا میں رہیں گا، اپنا وجود بھی بھول جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔